الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا كان قبل رمضان ختم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس أتاكم شهر رمضان فشمروا له وأحسنوا نياتكم فيه وعظموا حرمته فإن حرمته من أعظم الحرمات عند الله فلا تنتهكوه فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ بشرط زندگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک میں پڑھا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اتنے شوق سے اور اتنی شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے دن اتنے اہتمام سے نہیں گنا کرتے تھے جتنے شعبان کے دن گنا کرتے تھے کہ آج رمضان میں اتنے دن باقی ہیں، آج اتنے دن باقی رہ گئے، آج اتنے دن باقی رہ گئے، کہ وہ اللہ کا مہمان عظمتوں والا، حرمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے کئی خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں احادیث کی کتابوں میں، جس میں آپ آنے والے مہمان کے اکرام، اہتمام اور اس سے پہلے تیاری کے اوپر آپ نے زور دیا. ایک خطبہ آج کی نشست میں ہم نے اس کو تلاوت کیا ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ اسی کی نسبت سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا یا رمضان آ جاتا تھا تو میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان صحابہ کرام کو، ان تابعین کو، ان محدثین کو اور ان اہل علم کو
کہ جنہوں نے سرکار کے الفاظ مینو عن ہم تک نقل فرما دیے. آج 1440 ہے اور 1430 سال گزر گئے ہوں گے یقیناً اس خطبے کو، 1400 سال. لیکن آج بھی یہ لفظ ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کو پڑھنے سے وہی احساس پیدا ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا، بشرطے کہ انسان سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنے اس کو، تو وہی اثر ہے، وہی سب کچھ ہے. قرآن پاک بھی وہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایک معمول کی طرح کی چیز معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اتاکم شہر رمضان ایھا الناس، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. فشمروا لہ، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لنگوٹے کس لو. شمرو کا مطلب ہوتا ہے لنگوٹا کسنا، بازو چڑھا لینا، یعنی کسی کام کے لیے اس سے پہلے جو اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کام کو خوبی سے سر انجام دینے کے لیے جو محنت اور کوشش کی جاتی ہے اسے اردو زبان میں لنگوٹا کس لینا کہتے ہیں یا بازو چڑھانا کہتے ہیں. عربی زبان میں تشمیر کہتے ہیں، شمر. فشمروا لہ، کہ اے انسانوں اس مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو. یہ نہیں ہے کہ غفلت میں شعبان گزرا اور اسی غفلت میں رمضان کا چاند نکل آیا، ہوش ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، بلکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ذہناً بھی تیار کرو اور علمی طور پر بھی تیار کرو، عملی تیاری بھی کرو، تاکہ یہ رمضان جب آئے تو اس کا حق ادا ہو جائے. حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر جتنی ہماری ہمت اور محنت اور کوشش ہے اس میں کمی نہ رہ جائے، کیونکہ ہم مکلف ہیں اپنی حیثیت کے، جتنی ہمارے اندر ہمت ہے اس کے مکلف ہیں. تو ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی ہے، باقی اس کے بہت تفصیل بن جاتی ہے کہ شمروا لہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کو منع فرما دیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو، تاکہ رمضان کی تیاری میں کمزوری نہ ہو جائے. تم رمضان خوب تیاری سے رکھو، روزے خوب جی لگا کے رکھو، روزے کو اللہ کی رحمت کا خزانہ سمجھو، اور رات کی تراویح کو اور اللہ کے کلام کو یہ رحمانی ترانہ سمجھو کہ اس کی کتنی رحمتیں ہیں جو ایسے بارش کی طرح لٹائی جا رہی ہوتی ہیں. ایک ایک حرف قرآن پاک کا اگر بغیر وضو کے ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وضو کے ساتھ پڑھیں تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، پھر نماز میں پڑھیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں. اور تو جو ثواب جو ہے پڑھنے والے کو ملتا ہے وہی سننے والے کو ملتا ہے، بلکہ سننا واجب ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ ایک دن کی تراویح میں کتنا اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور کتنے حروف پڑھے جاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں سمیٹ کر تراویح پڑھنے والے گھر لے جاتے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں، رمضان کی آمد کا ماحول بنائیں. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ، اور اپنی نیتوں کو اچھا کر لو. نیت کیا ہے؟ نیت آپ کے دل کی کیفیت ہے کہ یا اللہ
اللہ سے یہ دعا ہو کہ اس رمضان کو یا اللہ حقیقت میں خیر کا، برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اس رمضان سے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چاہا ہے وہی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَظِّمُوا حُرْمَتَا، اے انسانوں، اے لوگوں، رمضان کے اس مہینے کے تقدس کو بہت اہمیت دو، اس کے احترام کو فروغ دو۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یہ عام مہینوں میں سے ایک مہینہ نہیں ہے۔ جسے قرآن اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے انسانیت کے لیے، ایسے ہی رمضان بھی اللہ کی جانب سے آپ کو ایک گفٹ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو بہت قیمتی ہدیہ دیں، مثلا آپ نے بہت قیمتی رومال دے دیا اس کو، اور وہ صاحب ایسے نکلے کہ آپ نے دوسرے دن دیکھا تو اس رومال سے وہ اپنے گیراج کو صاف کر رہے ہیں، یا اپنا جوتا صاف کر رہے ہیں، یا اپنی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہیں، تو کیا تاثر ہوگا آپ کا؟ ایک تو آپ فوراً اس پر غصے ہوں گے، جو کچھ کہہ سن سکتے ہیں کہہ ڈالیں گے، اور آئندہ کے لیے آپ اس شخص کو ایسی چیز نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو نااہل انسان ہے، میں نے تجھے اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، اتنے شوق سے جو ہے اتنی قیمتی چیز دی ہے، اور تو نے اس کا کیا کیا؟ اس کا مقام پہچانتا، اس کی حیثیت پہچانتا، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا، اس کا احترام کرتا، اس کا ادب کرتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہر سال آتی ہے، لیکن یہ نعمت اس کے لیے ہے جو اس کی تعظیم کرے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شاعر کہتے ہیں دین کی ہر وہ بات کہ جو پہچان ہے۔ روزہ دین کی پہچان ہے، کیونکہ کافر روزہ نہیں رکھے گا، مسلمان رکھے گا۔ نماز دین کی پہچان ہے، قرآن دین کی پہچان ہے، بیت اللہ دین کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے، دین کا نشان ہے۔ تو رمضان بھی دین کی پہچان ہے، دین کا نشان ہے، اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ انعام ہے۔ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ تقوی شامل فرمائے۔ یہ دل کا تقوی ہے، دل کے اندر ڈر ہے، جو اصل مطلوب ہے۔ زبان کا ڈر، کانوں کا ڈر یہ مطلوب نہیں ہے، دل انسان کا اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فرمایا کہ رمضان کا احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَعَظِّمُوا حُرْمَتَا، اے انسانوں اس کی حرمت کو بہت زیادہ تعظیم دو، بہت تعظیم کرو، اس کی جتنی کر سکتے ہو کرو۔ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مِنْ أَعْظَمِ الْحُرُمَاتِ عِنْدَ اللَّهِ، اس لیے کہ رمضان کا احترام، رمضان کا مقام اللہ کے ہاں بڑے جو مقام والی چیزیں ان میں سے ایک ہے۔ فَلَا تَنْتَهِكُوا، اس کے احترام کی دھجیاں نہ اڑاؤ، اس کی عزت کو خراب نہیں کرو۔ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس نعمت کا قدر کرو، اس کی قدردانی کرو، ورنہ وہ ذات بڑی بے پرواہ ہے، وہ ایسا کر دے گا، کر سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ رمضان آئے گا اور پورا رمضان گزر جائے گا اور کسی شخص کو ایک روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون کم بخت ہے؟ اس سے بڑی کم نصیبی کیا ہے کہ انسان رمضان میں بھی خیر کے کام نہ کر سکے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر خطبہ دیا، معمول کی بات ارشاد فرمائی۔
صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج آپ سے ہم نے وہ بات دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی تھی، کہ آپ نے کبھی پہلے ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ کلمات نہیں ارشاد فرمایا، کیا بات تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کے سردار تشریف کس کے پاس لا رہے ہیں؟ جو کائنات کے سردار ہیں۔ اور جبریل امین نے دعا کی، بلکہ بد دعا کی، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا مگر وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی اس شخص کی اب بربادی کا جو ہے سارے سامان پورے ہو گئے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی قریب اس کی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے محروم رہا، تو اب ایسے کو کون کچھ پوچھ سکتا ہے؟ یعنی اگر آدمی بارش کے اندر بھی کھڑا ہو کر اپنے اوپر اچھی طرح ایسی چیزیں چڑھا لے کہ ایک قطرہ پانی کا اندر نہ جائے، واٹر پروف ہو جائے، تو کہاں سے اس کو گیلا ہوگا جسم؟ رمضان تو اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر انسان خود ہی ایسی حرکتیں کرے، ایسے کام کرے جس سے رحمتوں سے محروم ہو جائے، تو پھر اس کو کس کا قصور ہے؟ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کا نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جب انسان کسی دین کے کام کی بے حرمتی کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ رمضان آئے گا، جب تک وہ زندہ ہے کیلنڈر میں رمضان کا مہینہ آتا رہے گا، لیکن اس کے لیے کوئی رمضان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شب قدر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رحمت کی رات نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت عالم ہے، ابو عمر کے لیے، عثمان، علی، صحابہ کے لیے، ابو جہل کے لیے نہیں ہے، ابو لہب محروم ہے، وہاں رہ کے محروم ہے۔ تو ایسا شخص رمضان کے مہینے میں اللہ حفاظت فرمائے رہ کر محروم ہو جاتا ہے، جو رمضان کا احترام نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی حرمت کو چھیڑو نہیں۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، اور ایک ہے فسق جہاد، یعنی اعلانیہ کوئی غلط کام کرنا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو متوجہ کرتا ہے انسان کی جانب۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت کو نہ چھیڑنا۔ فإن الحسنات والسیئات تضاعف فیہ، اس مہینے میں جیسے نیکیاں ضرب کھاتی ہیں، ایک نیکی 70 کے برابر، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ آپ غیر رمضان میں صدقہ کریں تو اس کا اجر 10 روپے مل جائے گا، لیکن رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں تو 70 گنا، 10 بھی ساتھ شامل کر لیں گویا کہ 700 گنا ہو گیا، اور کوئی وجہ ساتھ میں شامل ہوگی تو اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا جیسے رمضان میں نیکیوں میں ضرب چلتی ہے، اللہ کے ہاں سے کئی گناہ کر دیا جاتا ہے اس کو، ایسے ہی گناہوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں گناہ نہ کرنا، رمضان اور اللہ کی نافرمانی یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بے حرمتی ہے۔ انفرادی بھی نہیں ہو، خلوت میں بھی انسان کی خلوتیں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہونی چاہیے، اور جلوت تو بالکل محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے کسی وجہ سے بھی فرض کیا، روزہ نہیں رکھ پایا، چلو اس کو پیاس لگ رہی ہے تو کہیں چھپ کر پانی پی لے جا کر، اگرچہ یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر، بیماری، سفر، کوئی عذر نہیں تھا شرعی، رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، اس شخص کو اگر قیامت تک بھی عمر دے دی جائے، اس کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے کہ قیامت تک نہ جانے کتنے ہزار سال ہیں، اور یہ ساری زندگی روزوں میں گزار دے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو اس رمضان کے 1 روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بہت محرومی ہے روزہ چھوڑ دینا، بلا عذر روزہ چھوڑ دینا، اور یہ ہمت ہے، ہمت سے روزہ رکھا جاتا ہے، نہ صحت سے رکھا جاتا ہے،
نہ رزق سے روزی سے رکھا جاتا ہے، نہ سحری سے رکھا جاتا ہے، صرف نیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا احسنوا نیاتکم، اپنی نیتوں کو اچھا کرو. نیت ہی عمل پہ انسان کو لاتی ہے. نیت کرو گے رمضان اچھا گزارنے کی، اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. تو روزہ نہ رکھنا یہ بھی بڑی محرومی ہے، لیکن اس سے بڑی محرومی یہ ہے کہ روزے کا احترام انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اس لیے فرمایا کہ اگر بیمار ہے، کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس نے روزہ کسی عذر سے نہیں رکھا، تو اس کو بھی کہا کہ چھپ کر کھاؤ تاکہ رمضان کے احترام پر فرق نہ آئے. تو جو شخص رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں، اور جو نہیں کرتا پھر وہ محروم رہ جاتا ہے. ایک واقعہ بہت معروف ہے، ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سنا دیتے ہیں کہ ایک مجوسی کسی مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا، آتش پرست تھا، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب میں بھی سے نہیں تھا، نہ یہودی نہ عیسائی، بلکہ مجوسی ایک الگ مذہب ہے، آگ کی پوجا کرتے ہیں لوگ. تو وہ کسی مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے اس کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا، جنت میں. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جنت میں مسلمان ہی جا سکتا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے، کافر نہیں جا سکتا. کافر کی نیکیاں اللہ دنیا میں سمیٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، معاملہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا بھائی، تم تو مسلمان نہیں تھے، تم جنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میں اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا بچہ تھا، چھوٹا تھا، وہ رمضان کے مہینے میں گھر میں کھا رہا ہے کچھ اس دن کے وقت میں. تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ دائیں بائیں مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کچھ کھا پی رہے، اور تم جو ہے رمضان کے مہینے میں کھا رہے ہو. بس یہ عمل تھا، اللہ کو پسند آ گیا. اللہ کو تو انسان کی کوئی بھی نیکی پسند آ جایا کرتی ہے. تو یہ جو بالخصوص ادب ہے یہ بڑی نیکی ہے، ادب. اس لیے فرمایا از خدا خواہیم توفیق ادب، اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ادب نصیب فرما دے. اپنے دین کا، اپنے دین کی احکامات کا، اپنی دین کی شخصیات کا، انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، محدثین، علماء، فقہاء، یعنی دین سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب انسان کرنے والا. مسجد کا ادب، مسجد کے تنکے کا ادب. تو ادب بڑی چیز ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اس نے فرمایا کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اس کی عبادات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، نوافل اس کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، لیکن بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو وہ سب اس کو لپیٹ کر واپس دے دیا جاتا ہے، اس کو نہیں کچھ ملتا. تو یہ ادب بڑی چیز ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اس نے یہ عمل کیا، اللہ کے یہاں پسند آ گیا. کہنے لگا کہ میں نے زندگی تو میں مجوسی تھا، لیکن جب میرا مرنے کا وقت قریب آیا تو مجھے اللہ نے پہلے ایمان کی دولت سے نوازا. پہلے مجھے مسلمان کیا اور پھر میری روح قبض کی گئی، اور چونکہ میں زندگی کے آخر میں مسلمان ہوا تھا تو کلمے کی شان ہی یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندے کا آخری بات لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جاتا سیدھا. تو میں ایمان پر فوت ہوا اور اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا. تو ایک مجوسی ادب کی وجہ سے، رمضان کے مہینے کے احترام کی وجہ سے کتنا بڑا رتبہ لے گیا. تو اگر مسلمان، حضور کا امتی، حضور کا غلام، اگر وہ ادب کرے گا تو اللہ اس کو کیا سے کیا نوازیں گے، اس کا کیا رتبہ رکھیں گے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو خطبہ آج ہم نے تلاوت کیا تھا اس میں یہی تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے لیے تیاری خوب کر لو اور اپنی نیتیں اچھی کر لو.
اچھی نیت مطلب اچھے کاموں کی نیتیں کر لو. اچھے کام کی نیت یہ اچھی نیت ہوتی ہے، برے کام کی نیت بری نیت ہوتی ہے. تو یعنی اس رمضان میں عزم کرو کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. گناہوں کو چھوڑنا ہے، لا یعنی مشاغل کو چھوڑ دینا ہے. بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانا ہے. تلاوت قرآن پاک میں خرچ کرنا ہے اس وقت کو. تو نیتیں اچھی کریں، یعنی اچھے کاموں کی نیت کرو تو نیت اچھی ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھو. جو اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھے گا یہ اللہ سے تقوی پائے گا، اور اللہ اس کو مزید خیر کی توفیق عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نعمت کی قدردانی سے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، وعدہ خدا بندی ہے. اگر تم قدردانی کرو گے، شکر کیا ہے؟ قدردانی کا نام ہے. شکر قدردانی کو کہتے ہیں. یعنی اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا کہ شب قدر کی کیا علامت ہے؟ اسی کو انہوں نے فارسی میں منظوم کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اے خواجہ سے پرسی کہ شب قدر را نشانی، شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر تمہارے دل میں قدر ہے تو تمہارے لیے ہر رات شب قدر ہے، اور اگر قدر نہیں ہے تو شب قدر بھی قدر نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو یہ قدر والی رات اس کے لیے ہے جس کے دل میں قدر ہے. تو یہ رمضان کی رحمتیں اس کے لیے ہیں جس کے دل میں اس کی رحمت کا احترام اور حرمت اور تقدس ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو اس مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور پھر اس مہینے میں جو ہے ایک بات جو ہے بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ذکر کرنی ہے کہ جو ناظرہ خواہ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک زبانی نہیں یاد کیا، دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی نیتیں کریں. ایک قرآن پاک ختم کریں گے، 2 کریں گے، 3 کریں گے، 4 5 جتنے زیادہ زیادہ ختم کرنے کی نیت ہو سکتی ہے کریں. کیونکہ رمضان میں قرآن کا اور ہی ایک حساب ہے. عام دنوں میں بھی قرآن ہے، لیکن رمضان میں قرآن کی شان کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کی رونق رمضان سے بڑھتی ہے، رمضان کی رونق قرآن سے بڑھتی ہے. ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو قرآن پاک کئی قرآن پاک ختم کرنے کی نیتیں کریں. اور جو ہمارے بھائی بچے حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو وہ قرآن پاک کے کسی بھی سننے سنانے کی ترتیب میں جڑیں. یہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کا آخری ذریعہ ہے. اگر حافظ رمضان میں بھی قرآن سے غافل ہو گیا تو اب اس کے قرآن کے یاد رہنے کا کوئی امکان واقعی نہیں ہے. حافظ قرآن ہو اور رمضان ہو اور پھر قرآن نہ ہو تو یہ پھر برائے نام ہے. کسی نہ کسی ترتیب میں اپنے آپ کو کسی دور میں کسی کو سننے میں کہیں سنانے میں ترتیب قائم کریں. اگر سنا سکتے ہیں تو ایک آدمی ساتھ لے لیں سننے والا، ایک نمازی کوئی اور ہو جائے، بس مختصر سی جماعت بنا کر سنا لیں. لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جو مسجد کی بڑی جماعت ہے اس کی رونق متاثر نہ ہو. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ متفرق جماعتوں کی صورت میں تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاری پر، ایک امام پر، ابی بن کعب پر ان کو جمع فرمایا کہ سب ان کے پیچھے پڑھا کرو. تو یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ مزاج شریعت یہ ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ مسجد کی جو بڑی جماعت ہے اس کی رونق نہیں ٹوٹنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں بٹ جائیں. لیکن دوسری جانب جو حفاظ ہیں ان کو بھی اپنے قرآن کی مراجعت اور اس کا خیال رکھنا ہے. اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ مختصر سے مختصر جتنے میں جماعت ہو سکتی ہے، جماعت 2 بندوں سے بھی ہو سکتی ہے. چلو دوسرے کسی کا وضو کبھی نہیں رہتا تو تیسرا ایک بندہ ساتھ شامل کر لیں، تو 2 3 4 بس اس حد تک مختصر سی جماعت میں اپنا سنانے کا نظم قائم کریں.
سننے کا نظم قائم کریں، دور کرنے کا، سنانے کا نظم قائم کریں، اور اگر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر حافظ جو ہے وہ بڑی نیتیں کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت حافظ کے لیے تو بہت آسان ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک رمضان میں 61 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے ہیں، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن جو ہے تراویح میں۔ تراویح میں ایک قرآن الگ سے چلتا تھا، اور دن کی تلاوت کا ایک قرآن اور رات کی تلاوت کا ایک قرآن۔ تو یہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔